کالو کوا اور اس کی بیوی ٹنٹنی چڑیا ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے 7 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ٹنٹنی اور کالو کوا دونوں ہی بہت ہی غریب تھے۔ کالو کوا ایک لکڑہارا تھا۔ وہ روزانہ صبح لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا، پھر وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتا۔ ان سے جو پیسے آتے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا۔ ان کا بہت مشکل سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو انہوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا کرتے تھے۔ ٹنٹنی اس سب سے بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے شوہر کالو کوے کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، کالو جی، ایسا کب تک چلے گا؟ کب ہمارے پاس اتنے پیسے آئیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں؟ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ نہیں جانتے میں کیسے بچوں کو بہلا پھسلا کر رات کو سلاتی ہوں۔ ٹنٹنی، میں بھی تو اپنے بچوں کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم بھی تو جانتی ہو کہ میں لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ اگر لکڑیاں نہ بکے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کالو کوا بیچارہ کیا کرتا، وہ بھی مجبور تھا۔ اسی طرح ایک دن کالو کوا لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر سے باہر گیا۔ اس نے وہاں سے ڈھیر ساری لکڑیاں کاٹی، لیکن جب وہ بازار میں وہ لکڑیاں بیچنے کے لیے گیا تو کسی نے اسے وہ لکڑیاں خریدی تک نہیں۔ کالو کوا بہت مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ آیا۔ اس دن اس کی کوئی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ جب کالو واپس آیا تو ٹنٹنی چڑیا نے اس سے پوچھا، کالو جی، آپ آ گئے؟ دیکھیں نا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بچے کب سے بھوکے ہیں۔ آپ نے جو پیسے کمائے ہیں لائیں مجھے دیجیے، میں کچھ لے کر آتی ہوں کھانے کے لیے۔ کالو نے مایوس ہو کر اسے جواب دیا، نہیں ٹنٹنی، آج بھی کوئی کمائی نہیں ہوئی۔ یہ کیا کالو جی، آج پھر کوئی کمائی نہیں ہوئی؟ ایسے کیسے چلے گا؟ بچوں کو کیا کھلائیں گے ہم؟ تم بچوں کو کوئی بہانہ بنا کے سلا دو گا۔ مما مجھے بہت بھوک لگی، میرے لیے تو کھانا لے آؤ۔ مما آپ مجھے کبھی بھی کھانا نہیں دیتی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی کھانا دو۔ بچوں، آج کھانا نہیں ملے گا، تم سب سو جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل تم لوگوں کو کھانا ضرور کھلاؤں گی۔ تم گندی مما مجھے کھانا نہیں دیتی۔ ارے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، میں نے کہا نا کہ میں کل تم لوگوں کو کھانا ضرور دوں گی۔ تم سب تو میرے اچھے بچے ہو نا۔ چلو اب جلدی سے سو جاؤ، جو جتنی جلدی سوئے گا اسے اتنا زیادہ کھانا ملے گا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ جب سارے بچے سو گئے تو ٹنٹنی چڑیا کالو کوے کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، کالو جی، میں اب یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر کب تک ہم اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھیں گے؟ بس اب میں کچھ نہیں جانتی۔ ہم کل ہی اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ٹنٹنی؟ ہاں کالو جی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ہم تو ان لوگوں کا خیال رکھ نہیں سکتے، کیا پتہ کوئی امیر پرندہ انہیں وہاں سے لے جائے اور وہ ان کی ہم سے زیادہ اچھی دیکھ بھال کرے۔ ایسے تو تم اپنے بچوں سے دور ہو جاؤ گی۔ ہاں، میرے بچے مجھ سے دور تو ہو جائیں گے، پر وہ یوں بھوکے تو نہیں رہیں گے نا۔ بس طے رہا، کل ہم انہیں جنگل چھوڑ آئیں گے۔ کالو کوے نے بھی ٹنٹنی کی یہ بات مان لی۔ آخر وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے۔ اپنے بچوں کو یہ بھوک سے مرتا ہوا دیکھ بھی تو نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کل صبح ہی جا کر اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی امیر پرندہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے اور اس طرح وہ لوگ اچھی زندگی گزاریں اور اس غربت کی زندگی سے بچ جائیں۔ کالو کوا اور ٹنٹنی چڑیا جب یہ باتیں کر رہے تھے تب پیچھے سے انہوں کی بیٹی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے ماں باپ کل انہوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ ارے نہیں مما، تو ہمیں جنگل میں چھوڑ دیں گی، ہمیں تو گھر کا راستہ بھی نہیں پتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جنگلی جانور تو ہمیں کھا جائیں گے، وہ تو ہمیں ٹکا بوٹی بنا دیں گے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ کرنا آئے گا۔